اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے۔ مال نے نہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں پہلے عزت دلائی، نہ آج عزت دلا سکتا ہے۔ دنیا کے اقتدار نے نہ پہلے کسی کو کامیاب کیا، نہ آج کسی کو کامیاب کر سکتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں آج کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنی منشاہی پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے دستور کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے، کن چیزوں سے ناراض ہے، کس پر اس کی پکڑ آتی ہے، کس پر وہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری دنیا کے انسان انتہائی خطرے میں چل رہے ہیں کہ یہ وہ سارے اعمال جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ پورے فیصل آباد میں ہیں، ہر محلے میں ہیں، ہر بازار میں ہیں، پورے پاکستان میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، پورے بر اعظم میں پھیلی ہوئی انسانیت آج للکار رہی ہے اللہ کو۔ کبیرہ گناہوں کے ساتھ زمین کو بھر دیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور اللہ اپنی سنت قرآن کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ جب تم جیسی قوموں نے جب تمہارے جیسے اعمال اختیار کیے تو یہ سنو، ایک قوم تم سے پہلے آئی نوح علیہ السلام کی، جنہوں نے زمین کو کفر سے بھر دیا، الٹا میرے نبی سے کہنے لگے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اور وہ عذاب لاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہمارا وہ دن آیا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کے دروازے کھولے، زمین کو چشمے بنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ زمین سے پانی نکل کر، فجرنا الارض عیونا، ہم نے پوری زمین کو چشمے بنا دیا، روئیں روئیں سے پانی ابلنے لگا، اور آسمان سے پانی گرا، زمین سے پانی نکلا، اور ساری کائنات میں وہ پانی پھیلا۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کسی پہ رحم کرتا تو ایک عورت پہ رحم کرتا جو بچے کو لے کے بھاگ رہی تھی کہ کوئی جائے پناہ ملے اور میں بچ جاؤں، اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھی، جس سے اونچا پہاڑ کوئی نہیں تھا، پیچھے سے پانی آیا، اس نے پہاڑ کو جو ڈبویا، پھر اس کے پاؤں پر چڑھا، پھر اس کے سینے پر آیا، جس نے بچے کو اوپر کر لیا، پھر اس کی گردن تک آیا تو اس نے بچے کو یوں اپنے سر سے اوپر کر لیا کہ شاید بچہ بچ جائے، بر پانی کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے، سب کو برابر کر دیا، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے سامنے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، سامنے ہلاک کیا۔ 3 آدمی غار میں چھپ گئے اور اوپر پتھر رکھ لیا کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا، چاروں طرف جو پانی کا تماشا دیکھا، اندر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں تینوں کو تیز پیشاب آیا اور بے قرار ہو کر پیشاب کرنے بیٹھے، اللہ نے پیشاب کو جاری کر دیا، اور وہ پیشاب کرتے 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 اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو کے مر گئے۔ جو کام قوم نوح کرتی تھی وہ کام آج ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ قوم عاد آئی بڑی طاقتور، یہاں تک کہ للکارنے لگے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، ہم سے تو بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، اے ہود انہیں بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حجت پوری ہوئی اور وہ اپنے تکبر میں بڑھتے رہے، نافرمانی میں بڑھتے رہے، تو اللہ نے عذاب کا دروازہ کھولا، قحط آ گیا، انسان ایسے بھوکے، اور وہ انسان ہماری طرح تو تھے نہیں، 40 ہاتھ قد ہوتا تھا، 30 ہاتھ قد ہوتا تھا، 800 سال 900 سال عمر ہوتی تھی، نہ بوڑھے ہوتے تھے، نہ بیمار ہوتے تھے، نہ دانت ٹوٹے، نہ کمزور ہو، نہ نظر کمزور ہو، جوان تندرست توانا، صرف موت آتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا انہیں۔ اب ان کے بھوک بھی زیادہ، وہ اپنی ضرورتوں کا غلہ بھی کھا گئے، پھر جہاں حلال بھی کھا گئے، پھر کتے بھی کھا گئے، بلے بھی کھا گئے، چوہے بھی کھا گئے، جو چیز ہاتھ میں آئی سانپ بھی کھا گئے، ہر چیز کھا گئے، پر نہ بارش کا قطرہ گرا، نہ زمین کا دانہ پھوٹا، یہاں کے درخت توڑ توڑ کے ان کے پتے چبا گئے، قحط دور نہ ہوا۔ تو پھر انہوں نے ایک وفد بھیجا، بیت اللہ بھیجا،
کہ ہمیں بارش دو، وہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے تھے، جب وہ کام کر دیتا تو پھر سرکش ہو جاتے تھے، پھر انہی پتھروں کو پوچھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سامنے کیے، آواز آئی ان میں سے ایک کا انتخاب کرو، ایک سفید، ایک سرخ، ایک کالا۔ تو آپس میں کہنے لگے سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ میں ہوا ہوتی ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے۔ ان کا یہ پانی، یہ کالا چاہیے، یہ کالا چاہیے۔